الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ 2 دن بعد یا زیادہ سے زیادہ 3 دن بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. ذوالحجہ کا مہینہ، اس کا نام ذوالحجہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کی ایک عظیم عبادت یعنی حج کی عبادت انجام پاتی ہے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی عبادتوں کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے جو اس مہینے کے سوا کسی اور موقع پر انجام نہیں دی جا سکتی. یہ اس مہینے کی عظیم فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عبادتیں مقرر کی ہیں جو اور کسی مہینے میں کسی بھی زمانے میں ادا نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی کرے گا تو بدعت ہوگی اور بجائے ثواب کے الٹا نقصان ہوگا. مثلا حج کی عبادت ہے وہ اسی مہینے میں ہو سکتی ہے، اور کسی مہینے میں آدمی جا کر طواف بھی کرے، سعی بھی کرے، مینا بھی جائے، عرفات بھی جائے، مزدلفہ بھی جائے، اس کی ایک کوڑی قیمت نہیں، کوئی ثواب نہیں. اسی مہینے میں اسی کی معین تاریخوں میں یہ عبادت ادا کی جاتی ہے. اسی طرح قربانی کی عبادت وہ بھی ذوالحجہ کے مہینے کے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ. اور باقی دنوں میں کوئی آدمی 1000 بکرے ذبح کرتا رہے، وہ قربانی کی عبادت نہیں ہوگی. عام دنوں میں جو لوگ صدقے کرتے ہیں وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ تو ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا گوشت صدقہ کر دیا. یہ جو تصور ہے کہ بھئی کسی کی کوئی بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں لوگ جو ہیں وہ بکرا قربان کر دیتے ہیں تاکہ اس کی صحت ہو جائے، اور دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کی جان کے بدلے یہ بکرے کی جان چلی جائے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. ہاں، صدقہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ گوشت کا ہو، چاہے وہ نقدی کا ہو، زیورات کا ہو، کپڑوں کا ہو، وہ باعث ثواب ہے. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ بلائیں دور کرتا ہے. تو اس لحاظ سے آدمی گوشت صدقہ کر دیتا ہے، لیکن قربانی اس کو نہیں کہا جا سکتا. قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم کے تحت کسی جانور کو ذبح کیا جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ قربانی جس وقت گلے پر چھری پھیری اللہ کے نام پر قربانی کی نیت سے، بس یہ عبادت ادا ہو گئی. اس کے بعد گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گوشت خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو کچھ بھی کرو، لیکن قربانی ٹھیک اس وقت ادا ہو جاتی ہے جس وقت کہ آدمی جانور کو اللہ کے نام پر اللہ کے حکم سے قربان کر دیتا ہے. یہ بات سوائے ذوالحجہ کے 3 دنوں کے اور کسی دن میں ادا نہیں کی جا سکتی. اسی طرح تکبیر تشریق ہے. تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ صرف 4 دنوں میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے کہنا واجب ہے. یہ صرف
انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ صرف ایام تشریق میں ہوتے ہیں، یعنی عرفے کے دن صبح سے شروع ہوتی ہے اور ایام تشریق کے یعنی 13 ذوالحجہ کے اثر پر ختم ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ہے واجب، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ منقول ہے کہ ان دنوں کے علاوہ بھی جب ذوالحجہ کا چاند دیکھتے تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو 10 دن آنے والے ہیں، یہ ان تمام دنوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ تکبیر پڑھا کرتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعرے لگانے کا دن ہے کہ ایام ہیں، لہذا ان دنوں کے اندر بلند آواز سے بھی آدمی مسجد سے نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، بازار میں چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے گھر میں یہ الفاظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلتے تھے، یعنی ایام تشریق، وہ جو تکبیر تشریق ہے اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک بازار میں نکلتے تھے، بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو پورا بازار تکبیر سے گونج جایا کرتا تھا، چلتے پھرتے لوگ یہ تکبیر کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو اب آنے والے ایام ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، اس میں تکبیر تشریق واجب تو نہیں ہے، نمازوں کے بعد بھی واجب نہیں ہے، لیکن ویسے ہی کثرت کے ساتھ تکبیر کہنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو آج کل متروک ہوتی جا رہی ہے، جو عام طور سے لوگ دھیان نہیں کرتے، ان دنوں میں نہیں کہتے، تو ان دنوں کے اندر بھی کہنا چاہیے۔ اور یہ جو عشرہ آ رہا ہے ذوالحجہ کا، یکم سے لے کر 9 بلکہ 10 تاریخ تک، یہ عشرہ ذوالحجہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی، اور ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رمضان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دن میں اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں۔ ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، ذکر ہو، نفلیں ہوں، تلاوت قرآن ہو، اور وہ عبادتیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، کسی کی بیمار پرسی ہے، کسی کو کی کوئی مدد کر دینا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، تو کوئی زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادت کے لیے اتنا محبوب نہیں ہے جتنا یہ 10 دن عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن۔ اور پھر اس کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ آپ یکم کو رکھیں، دوسری تاریخ کو رکھیں، تیسری کو رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے سبھی ایام میں رکھیں، تو ایک روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ وہ ایک طرح سے لوٹ کا زمانہ ہے کہ آدمی ایک روزہ رکھ لے اور سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کر لے۔ اور یہ فرمایا کہ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ان دنوں میں دن کے اندر روزے رکھنا، رات کے وقت میں نفلیں پڑھنا، رات کی عبادت، عام دنوں کے اندر
اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو ان دنوں میں خصوصی اہتمام کر لیا جائے. اور خصوصی اہتمام کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی تہجد کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخر شب میں اٹھے فجر سے پہلے اور جتنی رکعتیں پڑھ سکے بہتر یہ ہے کہ کم از کم 8 رکعتیں ہوں. 8 رکعتیں تہجد کی نیت سے آدمی پڑھے تو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ لیلۃ القدر میں تہجد پڑھا. اور اگر کسی کو آخری شب میں اٹھنے میں کوئی عذر ہے یا دشواری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بھی رکھی ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد عشاء کا فرض ادا کر لیا 4 فرض 2 سنتیں پڑھ لی وتر سے پہلے کچھ رکعتیں رات کی نماز کی نیت سے صلاۃ اللیل کی نیت سے آدمی پڑھ لے 4 پڑھ لے 6 پڑھ لے 8 پڑھ لے 12 تک پڑھ سکتا ہے. تو اگر عشاء میں بھی آدمی وتر سے پہلے 6 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھ لے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کے اندر آدمی صلاۃ اللیل پڑھے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اجر رکھا ہے. ایک طرف یہ فرمایا کہ دن کے وقت میں بھی روزہ رکھنا اور صرف روزہ رکھنا ہی نہیں بلکہ جو عبادت بھی اللہ تبارک و تعالی جس کی توفیق عطا فرمائے کوئی بھی عبادت ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اور دنوں کی عبادت سے بہت زیادہ محبوب ہے. لہذا ذوالحجہ کا مہینہ صرف قربانی اور قربانی کا گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے خصوصی ایام ہیں. جیسے کہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مہینہ بنایا ہے کہ اس میں انسان عبادت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی عبادت پر اس کو اجر بھی بہت بڑا ملتا ہے. تو اسی طرح اس 10 دن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی کہا عشر ذی الحجہ. اور یہ جو سورہ فجر کے اندر آیا ہے کہ والفجر وليال عشر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. تو 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو ان کا استقبال کرنا چاہیے. اور یہ جو مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف دنوں میں راتوں میں جو فضیلتیں رکھ دی ہیں اس کا اصل منشا یہ ہے کہ ہم بار بار جب دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اگرچہ وہ جائز ہوں حلال ہوں لیکن جب اس میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن اور دل و دماغ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے یوم آخرت سے اس سے غفلت میں پڑ جاتا ہے اور دنیا کے کاموں میں دل و دماغ الجھا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقفے سے یہ کچھ ایام کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں کہ اس میں آدمی کو خاص طور پر متوجہ ان دنوں میں آ جاؤ اور دنوں میں غفلت سے وقت گزار رہے ہو تو ان دنوں میں آ جاؤ اور ان دنوں میں آ کر مجھے میری عبادت میں مصروف ہو جاؤ مجھ سے تعلق قائم کرو. اس سے تمہارے دلوں میں اللہ جل جلالہ کی عظمت اس کی محبت اس میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی در حقیقت سارے صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی انسان کی دنیا و آخرت بہتر ہوگی. اس واسطے وقفے سے اللہ تعالیٰ آج فلاں دن آ گیا آج شب برات آ گئی آج محرم کا عاشورہ آ گیا آج ذوالحجہ کا عشرہ آ گیا. یہ مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کھینچ کر بلاتے ہیں کہ آؤ میرے پاس اور غفلت میں جو تم وقت گزار رہے ہو اس غفلت کو دور کرو. تو یہ دن اس کام کے لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ ہو
اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی انسان فکر کرے، صدقہ خیرات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر نفلیں ادا کرے، تلاوت قرآن کرے، ذکر کرے، اور راتوں کو کچھ حصہ راتوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے غنیمت مواقع ہوتے ہیں، پتہ نہیں پھر زندگی میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو اب 2 دن باقی ہیں، اور میں اس وقت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یا تو اتوار کی شام کو یا پیر کی شام کو انشاءاللہ یہ عاشورہ شروع ہو جائے گا۔ تو آدمی ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو اور اپنی مشغولیات کو اس طرح مرتب کرے کہ اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔